ٹی وی فار یو اور آئی بی ایس ریڈیو کے لیے جناب چودھری محمد بشیر شاد کا افسانہ ملاپ۔ میں اقبال حسن آزاد۔ ہر جانب اسلحہ کا آزادانہ استعمال۔ فضا میں سائبر کے پائلٹ بمباری کرتے ہوئے آرمی کے ساتھ سویلین کی زندگی بھی اجیرن کیے ہوئے اپنی برتری کا ڈنکا بجا رہے تھے۔ کئی جگہوں پر دستی لڑائی بھی اپنے عروج پر تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا نقشہ یونان پر بھی مسلط تھا۔ افراتفری کے اس عالم میں 28 اکتوبر 1940 سے 23 اپریل 1941 تک یونان پر قابض اٹالین 6 اپریل سے ہی جرمنی کے یونان پر تابڑ توڑ حملوں کی تاب نہ لا سکے، اور یوں اٹالین آرمی کا جرمنی آرمی کے ہاتھوں قتل عام شروع ہوا۔ یونانی اٹالین کو بچانے کی فکر میں تھے، گرچہ انہوں نے یونان پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن وہ کسی طرح بھی جرمنی فوج کو اپنے ملک میں ہرگز گوارا نہیں کر رہے تھے۔ جرمنی کی قوت کا اندازہ سب کو تھا، اور اٹلی فوج کا اخراج جاری و ساری تھا۔ دنیا بھر کی نامور بندرگاہ پیریا سے بحری جہازوں اور نیوی والے زیادہ سے زیادہ اپنی فوج کو بچانے میں فوری اقدامات کر رہے تھے۔ وقت کم تھا اور خطرات زیادہ، لیکن محبت ان سب جان لیوا خطرات سے کہیں بہت آگے ہوتی ہے۔ 22 سالہ خوبصورت لیویجی اٹالین فوج میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے یونان کی ایک 18 سالہ دوشیزہ پر فریفتہ ہو گیا، اور لیکی بھی اسے پہلی ہی نظر میں پسند کرنے لگی۔ دونوں ممالک کی الگ بود و باش، تہذیب و تمدن، رسومات اور معاشرے کی کڑی نظر محب و محبوب کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے وقت نکال کر ہر روز اپنی محبوبہ سے ملتا رہا۔ عہد و پیما پکے ہو گئے کہ وہ زندگی میں الگ نہیں ہوں گے، چاہے جنگ کے جیسے بھی اثرات مرتب ہو، وہ ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیویجی کو دوستوں نے کئی بار سمجھایا بھی کہ جس آگ میں وہ کود چکا ہے اس کا رد عمل گھناؤنا بھی ہو سکتا ہے۔ قدرے احتیاط میں بہتری ہے، لیکن وہ اپنے ماتھے پر بالوں کی لٹ کو جھٹک کر مسکراتے ہوئے جواب دیتا، تم نے محبت کبھی کی نہیں ہے۔ جب تک اس کا احساس کسی دل میں سمایا رہتا ہے، دماغ میں سرشار رہتا ہے، تم حسن کے جلوے سے قطنا بلد ہو۔ محبت ایک قوت کا نام ہے جو کسی بھی شخص سے نبرد آزما ہو سکتی ہے، اور جس کا تعلق رومیو سے منسلک ہو وہ اپنی جولیٹ سے ملے بغیر ایک پل نہیں گزار سکتا۔ تمہیں کیا معلوم، جب وہ بڑے پیار سے اپنی مخروطی انگلیاں بالوں میں پھیرتی ہوئی نیم باز آنکھوں سے چہرے کا جائزہ لیتی ہے تو دنیا بھر کی لامتناہی مسرت و شادمانیاں میسر آ جاتی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، انگلیکی گھر سے الوداع کرنے کے لیے نکلی تو سامنے سے جرمن فوج کے چند جوان آ گئے۔ انگلیکی بغلگیر ہو کر فرط جذبات میں بوس و کنار کرنے لگی۔ جرمن فوج کے سپاہی کسی جوڑے کو محبت کرتے ہوئے کچھ نہ کہنے کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے ہنستے مسکراتے قہقہے لگاتے وہاں سے جب دور چلے گئے تو انگلیکی کی آنکھیں شرم کے مارے اس کے چہرے کے رنگت کو سرخی مائل کر گئی، اور پھر انہی آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی۔ اس کی دونوں حالتوں میں اس کا خلوص، پیار اور وعدہ وفائی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ بچ گئے ہو، لیکن خطرہ بہت بڑھ چکا ہے، اور ہماری یہ رائے ہے کہ اب مت جانا اس طرف، کیونکہ جرمن فوج اٹالین فوج کو نہ صرف قتل کر رہے ہیں بلکہ پناہ دینے والے یونانی شہریوں کو بھی جرم کی پاداش پر موقع پر ہی ڈھیر کر رہے ہیں، اور 1-2 دن میں ہمارا اخراج بھی ہونے والا ہے۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ ایمرجنسی سب کو حکم دیا گیا کہ بحری جہاز میں بیٹھنے والی بات کرے۔ لیویجی اس اچانک حکم کی افتاد پر بگھلا اٹھا۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے زبردستی پکڑ کر قطار میں کھڑا کر دیا۔ وہ چلانا چاہتا تھا، لیکن بحری جہاز میں بیٹھنے والی اٹالین فوج اس کی اس نافرمانی سے پریشانی میں مبتلا ہو سکتی۔ وہ بار بار پیریا کے مضافات پر اپنی نگاہ کو مرکوز کے یاس و امید کے بھنور میں بری طرح پس رہا تھا کہ دور سے تیز قدم اٹھائے انگلیکی کا وجود صاف دکھائی دیا۔ اس کی جہاز میں بیٹھنے کی باری تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ کر قطار کے آخر میں جا پہنچا۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ بھاگے گا نہیں بلکہ انگلیکی آ رہی ہے، اس کے لیے رک گیا ہے۔ انگلیکی نے زیتون کا اچار، تازہ پنیر روٹی کے ساتھ ٹفن اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور اس کی آنکھوں کی لالی میں آتش فشاں اگل پڑا۔ وقت آخر لیویجی کہہ رہا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو شادی کریں گے،
اور انگلیکی کی بھررائی ہوئی آواز ابھری کہ میں انتظار کروں گی۔ میں تمہاری امانت ہوں۔ لویجی اس جانے والے جہاز کا آخری سپاہی تھا جس کے داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور انگلیکی وہیں سے پیریا کو چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ لویجی نے جاتے ہی خط لکھا، لیکن اس کے گھر کے پتے پر آئے ہوئے خط کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ 50 سال گزر گئے، لویجی نے خط کا جواب نہ ملنے پر اپنی شادی کر لی۔ ایک دن انگلیکی اپنی پرانی یادوں کو دیکھنے اس گھر کو باہر سے دیکھ رہی تھی کہ اندر سے ایک عورت باہر نکلی اور اس نے پوچھ لیا کہ کس سے ملنا ہے۔ ملنا تو کسی سے بھی نہیں، لیکن میں یہاں کبھی رہتی تھی۔ اس پر اس عورت نے نام پوچھا تو وہ اسے اندر لے گئی اور ایک بہت پرانا خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا جو اس کے نام تھا، اور دوسرے خط کے ساتھ ہی اس نے تیسرا خط بھی دیا جو چند روز پہلے آیا تھا، جس پر لویجی آج آ رہا تھا۔ ایک مقامی ٹی وی پر ایڈ چل رہی تھی اور اسی گھر والے اسے اسٹوڈیو میں لے گئے۔ لویجی انگلیکی کو تلاش کرتے ہوئے یونان آ چکا تھا۔ پروگرامر جوں دل کے جذبات کو ابھار رہا تھا، انگلیکی 18 سالہ دوشیزہ بن گئی اور 22 سالہ لویجی کو ملنے کے لیے بہت بےتاب ہو رہی تھی۔ کیمرے ہر زاویے سے اس کے تاثرات مقید کر کے ناظرین کی دلچسپی کو بام عروج تک پہنچا رہے تھے، اور وہ وقت آن پہنچا جہاں آمنا سامنا ہوا۔ انگلیکی لویجی کی چھاتی کے ساتھ لگ کر زارو قطار روئے جا رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں میں لویجی کی صدا بھی گونجی، گھبراؤ نہیں، ابھی شادی کریں گے۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، شادی تم نے نہیں کی؟ ہاں کی تھی، جب میرے خط کا جواب میں نہیں ملا۔ بیوی انتقال کر گئی اور تم نے شادی کی؟ نہیں کی، میں یونانی دوشیزہ ہوں، زبان کی پکی۔ اس کے ساتھی اسٹوڈیو میں تالیوں کی گونج نے انہیں یکجا کر دیا، اور گرجا گھر میں شادی کا تمام تر اہتمام ٹی وی کی جانب سے ہوا، اور ایک 50 سالہ محبت کی داستان اس انوکھے ملاپ میں مدغم ہو گئی۔